تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا تو عالم کا آغاز ہو گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی نہ بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ. سرکار اس وقت بھی نبی تھے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جہان کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یاد رکھیں رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. رحمت کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان 4 چیزوں کی وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے نمبر پر رحم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے، پہلے نمبر پہ ضروری ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ زندہ ہو. رحم کرنے والا زندہ ہو. مردہ چیز کسی پہ رحم نہیں کر سکتی، مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے. تو پہلے نمبر پہ رحم کرنے والا زندہ ہو. دوسرے نمبر پر رحم کرنے والے کو علم ہو کہ مظلوم کو کس قسم کی رحمت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کو پیاس لگی ہے، میں اس کو کھانا پیش کرتا ہوں تو یہ اس پہ رحم نہیں ہے. اس کو پیاس لگی ہے، کھانے سے اس کی پیاس بڑھ جائے گی. ایک شخص ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، میں اس کے اوپر رضائی ڈال دیتا ہوں تو یہ اس پر رحم نہیں ہے. اگر گرمی لگ رہی ہے بلکہ میں اس کے اوپر رضائی ڈال دیتا ہوں تو یہ اس پہ رحم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو گرمی کی حالت میں ٹھنڈک کی ضرورت ہے. اب اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ قریب ہو. اگر بندہ دور ہو تو وہ رحم نہیں کر سکتا. اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ صاحب اختیار ہو، اس لیے کہ بے اختیار کسی پر رحم نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء آئے. ہر زمانے میں نبوت ان کی چمکتی رہی مگر رحمت ہمارے نبی کی چمکتی رہی. سبحان اللہ. ہر زمانہ میں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو رحمت ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے سرکار اگر ظاہراً موجود اس زمانے میں نہ تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جیسے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میں موجود نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. آپ کا گزر 2 قبروں سے ہوا اور قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگائی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اس قبر پہ رکھ دی، ایک اس قبر پہ رکھ دی. فرمایا کہ جب تک یہ چھڑی سبز رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. بظاہر یہ حدیث پاک ہے مگر اس کے اندر اگر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو ایک پیغام تھا. اور پیغام کیا تھا کہ میرے صحابہ دیکھ لو میں عالم اجسام میں موجود ہوں اور جو لوگ قبروں میں ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، مگر ظاہر میں عالم اجسام میں موجود ہوں مگر میری وجہ سے عالم برزخ والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. میں بظاہر ادھر ہوں. یہ صحابہ کو ایک تعلیم دی کہ صحابہ کل جب میں تم سے چلا جاؤں گا میں اپنے روضہ انور میں موجود رہوں گا. جیسے آج میری ذات کی وجہ سے قبر والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے کل کو میں اپنے روضہ انور میں ہوں گا مگر میری ذات سے تم کو فائدہ پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ. پیغام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو عالم کا نظام چل رہا ہے. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.
جی جب کائنات میں تمہیں حرکت نظر آتی ہے یہ نام محمد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. آگے چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم ہے. اور یہ بات میں نے مثال دی کہ اگر کسی شخص کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے دانت کو درد ہے، آپ آنکھ میں اس کے قطرے ڈالتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اس کے کان میں درد ہے، آپ اس کے پاؤں جو ہے ان کے اوپر ایسی کوئی لوشن لگا کر رگڑتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی رحمت کی ضرورت ہوگی اگر ویسی ملے گی تو اس تکلیف زدہ شخص کو افاقہ ہوگا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رہتے نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب ہو. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کا کوئی دوست آ رہا ہو اور اس پر کسی خون خار درندے نے حملہ کر دیا ہو، آپ دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھی کو پتا نہیں کہ اس کی کمر کے پیچھے سے بھاگا چلا آ رہا ہے. آپ اس کو بچا سکتے ہیں مگر اس صورت میں جب آپ اس سے قریب ہوں گے تو آپ اس سے دور ہیں اس لیے آپ اس کو بچا نہیں سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مومنین سے دور ہو تو سرکار رحمت رہتے نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ رحمت رہتے نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم کے لیے رحمت ہے، اگر رحمت مانو گے تو ماننا پڑے گا سرکار ہم سے قریب ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور نہیں ہے. اور ایسی کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ کے گھر کا لوگوں نے ہر طرف سے احاطہ کر لیا قتل کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں پاس گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میں نے کہا کہ عثمان بتاؤ کیا حال ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میرے بھائی عبداللہ ذرا اپنا سر اٹھاؤ اور اس روشن دان کو دیکھو. اس روشن دان سے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ خطاب کیا ہے اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی ہے. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ گزرا ہے، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اس روشن دان کو دیکھو، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا ہے اور خطاب کر کے فرمایا ہے کہ عثمان اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اور دعا سے دشمن اپنی موت خود مر جائے گا. اگر چاہو تو آج شام کا روزہ ہمارے یہاں افطار کر لو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ عثمان تمہارا پانی بند کر دیا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرا ہوا ڈول لیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈول سے جی بھر کے دیا، اتنا پیا کہ ابھی تک اس پانی کی ٹھنڈک میرے سینے میں موجود ہے. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بدل گیا، آپ سرکار عالم برزخ میں چلے گئے مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد دل سے پکارا تو سرکار آ گئے، حضور آ گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان چاہو تو میں دعا کرتا ہوں، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں دعا کروں گا وہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. میری دعا کو قبول کر لیا جائے گا اور جب تم چاہو گے میں دعا کروں گا دشمن خود بخود مر جائے گا. اگر پسند کرو تو ہمارے یہاں شام کا روزہ افطار کر لو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر شام کا روزہ افطار کرنے کو اختیار کیا. اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پھر وہی ہوا کہ شام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے اختیار کی کہ جو رحم کرتا ہے وہ صاحب اختیار بھی ہونا چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص نمازی پرہیزگار ہے، وہ ہمارے ساتھ حاضر رہتا ہے، اس کی نشست و برخاست سے ہم بخوبی واقف ہیں مگر اس پہ قتل کا مقدمہ پڑ جاتا ہے. قتل کا مقدمہ چلتے چلتے وہ بندہ پھانسی لگنے کے قریب چلا جاتا ہے. پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ہوتا ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے کہتا ہے یار تم سب جانتے ہو کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، میں نے یہ قتل نہیں کیا، تم سب جانتے ہو تو میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ہمیں معلوم تو ہے کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا مگر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں کہ تم کو چھڑا سکتے. اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا تو تم کو
چھڑوا لیتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب اختیار نہ مانو گے تو سرکار رحمت رہتے نہیں، اور سرکار رحمت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ حرف آتا ہے، اعتراض آتا ہے۔ فرمایا محبوب سب زمانے میرے ہیں مگر رحمت میرے حبیب، سبحان اللہ، تو جہان میرے ہیں مگر رحیم میرے حبیب ہے۔ جس کو بھی رحمت سے صدقہ مل رہا ہے اور جس کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، اس کے سبب سے یہ رحمتیں مل رہی ہیں۔ یہی بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اپنے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لے کر جا رہا ہوگا اور بڑا چہرہ مرجھایا ہوا، بڑا پریشان حال ہوگا، جہنم کی طرف جائے گا، آگے سے ایک حسین صورت آ جائے گی، حسین شکل آ جائے گی، وہ پوچھے گی کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا کہ آج برباد ہو گیا ہوں، سب کچھ لٹ گیا ہے میرا، میری قسمت میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ حسین و جمیل شکل والے صاحب نہیں آئیں گے، فرمائیں گے تیرا نامہ اعمال کہاں ہے؟ کہے گا کہ پیچھے ہاتھ میں ہے، فرمائیں گے مجھے دو، وہ نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جب وہ لے لیں گے فرمایا جائے گا ہاتھ سیدھا کرو، ہاتھ سیدھا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک اور پرچہ پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب ادھر نہیں، اب ادھر جاؤ، اب ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ۔ یہ کون ہوں گے؟ یہی وہ رحمت للعالمین، یہی ہمارے نبی ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ محبوب چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو شفاعت کا اختیار لے لو، چاہو تو نصف امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرتے ہیں، اور اگر چاہو تو شفاعت لے لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخترت الشفاعہ، میں نے وہ بات چھوڑ دی، میں نے شفاعت کا حق لے لیا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر قید تھی، حد تھی کہ آدھی امت جب بخشی جائے گی وہ حد ختم ہو جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے شفاعت کا حق دیا گیا تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا آخری فرد جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں خوش نہیں ہوں گا۔ کہ آدھی امت کی بخشش یہ لمیٹڈ تھی، محدود تھی، اور اختیار کا جو شفاعت کا اختیار تھا لامحدود تھا۔ میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور اس کو اختیار اس لیے کیا کہ میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ گئی، تب تک میں راضی نہ ہوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سرے برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات میں اگر رونقیں نظر آتی ہیں تو یہ رونقیں اسی رحمت للعالمین کے سبب سے ہیں، انہی کی وجہ سے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مضبوط نسبت مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔